السلام علیکم. ہوپ سو آپ فائن ہوں گے. اچھا, اب آپ آ جائیں سیکنڈ پارٹ کی طرف. جن پرسن نے میرا فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی کائنڈلی پہلے وہ دیکھیں, اس کے بعد آپ اس کو ٹرائی کریں دیکھنے کی. وہ پرسن جن کو میں نے انٹرویوز کے لیے سجیسٹ کیا ہے, ان پرسن کو کچھ ایسے ایشوز جو کہ ان کو آ رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, ان کو لیے کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ آگے جا کے ان کو بہت کام دیں گی. سب سے پہلے وہ پرسن جن کو کانٹیکٹ آتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے کسٹمرز کی طرف سے, سب سے پہلے آپ نے ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کا نیم اور سٹی کیا ہے. جب وہ آپ کو اپنا نیم اینڈ سٹی بتا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ان کو کمپنی پروفائل کلیئر کرنی ہوتی ہے. ایک چیز کا دھیان رکھیں, کچھ ایسے پرسنز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھیں کہ جلدی ہوتی ہے ان کو کام سمجھنے کی, تو وہ آپ کو نیم اور سٹی پہ پوچھنے لگ جاتے ہیں فیس تو نہیں ہے, انویسٹمنٹ تو نہیں ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پرسن اس فیلڈ میں کامیاب ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہی پرسن کامیاب ہے جو کہ آپ کی آبجیکشن ہینڈلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آبجیکشن ہینڈلنگ کرنی آتی ہے تو آپ سکسیزفل ہیں, ادروائز سوری آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. وہ پرسن جب آپ کے نیم اور سٹی پہ ہی پوچھنا شروع کر دے کہ ہاں فی تو نہیں ہے, انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, نہایت ہی ہمبل طریقے سے آپ نے ان سے بات کرنی اور کہنا ڈیئر پہلے آپ ہماری ڈیٹیلز تو لے لیں, اس کے بعد آپ کا جو کوشچن ہوگا انشاءاللہ میری پوری ٹرائی ہوگی کہ میں آپ کو ہر چیز کے حوالے سے کلیئر کروں. ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد آپ کو کوئی سوال نہیں کرے گا. اس کے علاوہ یہ چانس بن سکتے ہیں کہ کوئی پرسن آپ سے یہ پوچھنا چاہے گا آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, میں تو اس جاب کے لیے بہت زیادہ سیریس ہوں, کائنڈلی مجھے ڈیٹیلز دے دیں, جو کہ آپ کو ایک میسیج 10 بار کرنا شروع کر دے تو وہ واقعی نیڈی ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ ہلکا سا اپنا ایک اچھا امپریشن ڈال دینا ہے, اور آپ نے ان کو کیا کرنا ہے, کہنا ہے ڈیئر ریلیکس, میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گی, میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گی, میں آپ کو سمجھوں گی, انڈرسٹینڈ کروں گی, اور آپ کو یہاں پہ ورک بھی ملے گا, ارننگ بھی اچھی ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس سے آگے ڈیل کرنا ہے. آپ اپنی ڈیلنگ میں کہیں نہ کہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ کچھ ایسا امپریشن چھوڑ جاتے ہیں کہ جو پرسن ہے وہ بعد میں آپ کو ویسا ہی ڈیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اپنی سب سے پہلے امپریشن کو اچھا بنائیں, ان سے پولائٹلی بیہیو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بہت ایزیلی آپ کو اپنے ایشوز بیان کرنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جب آپ ان کو سننا شروع کر دیں گے تو آپ جو بھی ان کو کہیں گے وہ آپ کی ہر بات کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے. یہ ایک ٹپ ہے, اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. کامیاب پرسن کی پتہ کیا نشانی ہوتی ہے, وہ جب بیٹھتا ہے نا کچھ سننے کے لیے تو ساتھ کاپی پین ضرور رکھتا ہے, تو کائنڈلی ساتھ کاپی پینسل ضرور رکھا کریں. اس کے بعد آتا ہے ایک پرسن جو کہ آپ کے نیم اور سٹی پہ ہی پوچھنے لگ جاتا ہے یہ ریئل ہی ہے نا, فیک تو نہیں ہے, مجھے پہلے ہی بتا دو, میرے ساتھ پہلے ہی بہت اسکیم ہو چکے ہیں, پلیز میں اب تھک چکا ہوں یا میں تھک چکی ہوں. تو اس طرح کر کے بھی آپ کو کچھ لوگ میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو پہلے میسیج کرنا ہے ڈیئر کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات سمجھتی ہوں, واقعی عام لائف میں ہر پرسن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ میں پورا ٹرائی کروں گا کہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو, آپ کو پراپر سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے سے ڈیٹیلز پوری لے لیں, اس کے بعد آپ کے جتنے بھی کوشچن ہوں گے میں ان سب کا پورا آنسر کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ جب وہ کہہ دیتے نا, وہ پرسن وہی ہمبل ہو جاتا ہے, وہ پرسن آپ کی بات کو اور اچھے طریقے سے سننا شروع کر دیتا ہے. اس پرسن کو آپ فی کا بتاتے ہو نا, پھر اس کو فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے, اگر کوئی پرسن آپ سے یہ تینوں سوال نہیں پوچھتا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے نیم اور سٹی بتانے پہ اس کو کمپنی پروفائل بھیج دینی ہے. اگر وہ کمپنی پروفائل ساری پڑھ لیتا ہے تو اس کے دوران اگر وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں ٹریننگ تو نہیں ہے, اپلائی کیسے کرنا ہے, یعنی کہ اس طرح کے وہ سوال آپ کو کرتا ہے. اگر وہ آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ میں نے ان میں سے یہ والا ڈیسائیڈ کیا ہے, میں مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں یا میں انٹرویوز کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے ان کو پہلے اپریشیٹ کرنا ہے. اوکے گریٹ, دیٹس گریٹ, اس طرح کے آپ کے آنسر ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اور زیادہ موٹیویٹ ہو. اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ کام مجھے آتا نہیں ہے, میں تو اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے, مجھے تو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اپلائی کر دیا, یا کچھ اس طرح کے سوال کرے, تو آپ نے کہنا ڈیئر کوئی مسئلہ نہیں, ہماری یہاں پہ آپ کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, پراپر ورک سکھایا جائے گا, اس کے بعد ہی آپ کو کام دیا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اس کو ہمیشہ چل رکھنا ہے, اپنے پرسن کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ وہ پرسن آپ کو بالکل اپنے فرینڈ کی طرح سمجھنے لگ جائے.
اس کے بعد آتا ہے کچھ ایسے پرسن ہیں جو کہ کمپنی پروفائل پہ پوچھنے لگ جاتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو میسیج کرنا ہے، کہنا ڈیئر میں آپ کو ابھی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا اچھا ڈیسیژن ہوگا. اس طرح کر کے آپ نے اس کے بعد اپنی وائس شیئر کر دینی ہے، اور جو ہمارے سیکیورٹی کے 2 میسیجز ہوتے ہیں آپ نے ان کو وائس شیئر کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ وائسز اور سیکیورٹی آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ ایسے پرسن ہیں جو کہ کچھ کوشچنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی کہ 100 میں سے نا 80% کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ واقعی اس طرح کے آنسر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو ڈیل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا وہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پہلے گائیڈ کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں آپ کر سکتے افورڈ. دیکھیں، ہم نے فرینڈس کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے جانا ہو تو تب بھی تو افورڈ کر لیتے ہیں، پیسے تو ہمارے پاس تب بھی نہیں ہوتے. کوئی کام کرنا ہے جو کہ ہمیں پسند ہے کرنا اور ہم نہیں کر پا رہے، ہم نے کہیں پیزا کھانا ہے، کہیں ہم نے آئس کریم کھانی ہے، پیسے تو ہمارے پاس تب بھی نہیں ہوتے. اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا جائے، ہمارے پیرنٹس. ہم ضد کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کل میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ فلاں پیزا ریسٹورنٹ میں جانا ہے تو میں نے جانا ہے، میں نے کل آئس کریم کھانی ہے اس ٹائم پہ تو میں نے کھانی ہے، تو ہم ان سے ضد کر کے پیسے لے لیتے ہیں. تو جب کام کی باری آتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں پیسے انویسٹمنٹ کیوں لگنے لگتے ہیں، ہمیں رجسٹریشن فی اپنی یہ کیوں لگنے لگتی ہے تو ٹریننگ ہی، ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا. تو کیوں نہ ہم 1200 اس مقصد کے تحت لیں جو کہ آگے جا کے ہمیں ارننگ دے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کر کے ان کو گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھ لینا کہ ڈیئر اگر آپ کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو آپ مجھے وہ بتا دیں، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کروں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں گی جس سے آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا. تو وہ پرسن آپ کو اپنا ایشو بتانا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے پرسن ہیں جو کہ آپ کو کمپنی پروفائل کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تو پہلے ہی بہت زیادہ فراڈ ہو گئے ہیں، میں 1200 پے کر بھی دوں، کیا گارنٹی ہے میری کہ آپ جو ہیں وہ لے کر بھاگ نہیں جائیں گے، یا کچھ اس طرح. تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ڈیئر کمپنی تو آلریڈی کام کر ہی رہی تھی، آفیشیلی بھی کر رہی ہے، آن لائن بھی کر رہی ہے، کمپنی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپنی کن بیسس پہ کام کر رہی ہے وہ آپ نے ان کو کلیئر کر کے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ آن لائن آئے ہوئے تو میں جسٹ 2 ایئرز ہوئے ہیں. اگر آن لائن ہم آئے ہیں تو ہم نے پہلے پرسنس کو اپنی فی کے بغیر بھی رکھنا چاہا ہے، لیکن پرسن سیریس نہیں ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے وہ کام نہیں کرتے تھے اور ان کو ارننگ بھی نہیں آتی تھی، جس سے کیا ہوتا تھا وہ نیگیٹو ہو کے ہمارا نام خراب کرتے تھے. اب ہم کچھ ایسے پرسنس کو رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی طرح جو کہ سیریس ہیں اپنے ورک کو لے کر، جو کہ سیریس ہوں گے ہمارے ورک کو لے کے، نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کریں گے. ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے، اسی لیے ہم جگہ جگہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی پرسن کے کہیں پہ پیسے لگے ہوں نا تو اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہاں پیسے لگا دیا، میں نے ورک بھی کرنا ہے. تو اس طرح کی جب آپ ٹپس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوشش کریں وائس نوٹ زیادہ کریں، لوگوں کو انگیج کریں. آپ کا ٹاکنگ سٹائل، آپ کا بیہیو پرسن کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. جہاں پہ آپ نے نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے 100% لگا دینا ہے، وہاں پہ آپ 50% بھی لگاتے ہو، پرسن وہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی کویشچن ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے یا آپ کو روز بروز پوچھے جاتے ہوں گے. تو کائنڈلی آبجیکشن ہینڈلنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کمپنی کو خود کا پارٹ سمجھیں، پارٹ سمجھ کے ان کے کویشچن کا آنسر کیا کریں، ان کو اس چیز کا احساس دلایا کریں کہ ہماری کمپنی کتنی بینیفٹ ہے آپ کے لیے، آپ یہاں کام کریں گے تو آپ کو کیا کیا پروفٹ دیے جائیں گے. ایزی فیل کروائیں ان کو. اور جتنے بھی پرسن یہاں پہ سن رہے ہیں، اگر آپ نے کاپی پین نہیں رکھا ہوا تو آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے، آپ کا یہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو لکھا کریں، جتنے کویشچنز ہیں ان کو آبجیکشن ہینڈلنگ کو لکھا کریں اپنے پاس، وائس نوٹ پہلے سے بنا کے رکھا کریں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور پرسن پہ ایفیکٹ بھی زیادہ اچھا پڑے. کام کم کریں لیکن جو کریں اس کو اونیسٹ ہو کر ان کو ایک اچھے طریقے سے کریں. اس کے بعد کئی ایسے پرسنز ہیں جو کہ آپ کو ریزنز دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو ریزنز کو سمجھنا نہیں ہے، ریزنز کے اوپر خود کو اپلائی نہیں کرنا، بلکہ ریزنز کا سلوشن ڈھونڈ کے دینا ہے.
بہت سارے پرسن ایسے ہیں یہاں پہ جو کہ اپنی پرابلمس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تو ایسے کیا تھا، مجھے رزلٹ نہیں آ رہا، مجھے یہ نہیں آ رہا. تو ایک چیز خیال رکھیں ڈیئر، یہاں پہ ہر پرسن اس اسٹیج سے گزرا ہوتا ہے، اور وہ کیسے گزر کے ایک اچھے مقام پہ پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے خود کو اپ گریڈ کیا، انہوں نے خود میں چینجنگ کی، انہوں نے سیکھا، انہوں نے لرن کیا، نہ کہ آپ کی طرح پرابلمس کو اپنے سر پہ رکھ کر بیٹھ گئے. تو کائنڈلی خود کو موٹیویٹ رکھیں، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھا کریں، کام کا آغاز اس سے کیا کریں، اور ہمیشہ یہ چیز خیال رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی پرسن جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو ریزنز بھی دے دیتے ہو، سارا کچھ دے دیتے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 24 آورس کا ٹائم دے دینا ہے. 24 آورس سے زیادہ اس کو نہیں دینا. اس کو بتا دینا ہے کہ ڈیئر ہم بھی یہاں جاب کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اپلائم کو آنس کرنا ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں کل کو نہیں دیتے تو آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا. تو کائنڈلی اگر آپ سیریس ہیں تو ہی مجھے ٹائم دیں. اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے اس کے بعد کہ آپ 24 آورس بعد ان سے پوچھیں کہ ڈیئر آپ نے مجھے کل کا کہا تھا، کل ہو گئی ہے، کائنڈلی مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ورکنگ کے حوالے سے. اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ ڈسکس کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر قسم کے ڈاؤٹ کو کلیئر کروں. اس کے بعد آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کی اسٹیٹسز لازمی طور پہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ پرسن کو اٹریکٹ کریں. اگر کوئی پرسن آپ سے ٹائم لے کر گیا ہے، اگر کوئی پرسن آپ کو جوائن نہیں بھی کر پایا لیکن اس کا نمبر سیو رہ گیا ہے، تو کائنڈلی کچھ ایسی چیزیں اپلائی کیا کریں اپنے اسٹیٹسز پہ کہ وہ پرسن اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی ایک اچھی ٹپ ہے. اور ایک یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے کبھی بھی کسی پرسن کو بلاک نہیں کرنا. پرسن کرتا ہے نہیں کرتا، آپ نے اپنا پورا بیسٹ دیا لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کا نمبر کبھی بلاک نہ کریں. ان کو جسٹ آپ نے اتنا سے کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں سر یا میم، آپ یہ میرا نمبر سیو کر لیں، آپ کے پاس میرا نمبر آ چکا ہے، آپ نے جب کبھی سٹارٹ کرنا ہو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، ہیو اے گڈ. بس یہ آپ نے آنسر کرنا ہے اور اس کے بعد ختم کر دینا. ہوپ سو آپ کی ان تمام تر چیزوں کے بعد ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. ایک چیز بس میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گی کہ آپ کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے، کسٹمر سے سروسز لینے کے لیے آپ کو 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. فرسٹ، آپ کا بیہیویئر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. سیکنڈ، پرسن کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں. تھرڈ، آپ پرسن کی پہلے نیڈس کو جانیں. ٹھیک ہے، پرسنس کا مائنڈ کلیئر کریں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو کیا دے رہے ہو. یہ 3 چیزیں جب آپ کلیئر کرنا شروع ہو جائیں گے، پرسن آٹومیٹکلی جوائن ہونا شروع ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرا آپ سب کو بیسٹ آف لک ہے. ہوپ سو اس کے بعد آپ سب اچھے سے ورکنگ پہ لگیں گے. اور جاتے جاتے میں آپ سب کو ایک ٹارگٹ دینے والی ہوں کہ آپ کو اگر فار ایگزامپل دن میں اگر آپ کے پاس 8 فارم آتے ہیں تو آپ نے ان میں سے ہاف فارم ضرور کرنے ہیں، ہاف لوگوں کو ضرور جوائن کرانا ہے. آپ پر اتنی محنت کرنے کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ آپ اچھے سے اس کو سر انجام دو. ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے سے کرو. تو آپ سب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اس منتھ 30 فارمز لازمی کرنے ہیں. 30 فارمز لازمی کرنے ہیں. 30 فارم سے مراد آپ کا 15,000 میری طرف سے آپ سب کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی 30 فارمز نہیں کر پاتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جتنا بنتا ہوگا وہ ہوگا. لیکن اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرتا ہے تو اس کو میری طرف سے ایک شیٹ بھی ملے گی. اس کو میری طرف سے شیٹ سے مراد آپ کو میری طرف سے ایک پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے، پروفٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، جب آپ کی ارننگ ہونے لگے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ کے 30 فارمز کمپلیٹ ہو جائیں گے میری طرف سے آپ سب کو ایک ٹپ ملے گی. اور اس کے بعد آپ کا یہی ٹارگٹ بڑھ جائے گا اور یہی 15,000 آپ کا بڑھ جائے گا. کس ریشو سے وہ بھی آپ کو ساتھ مینشن کر دیا جائے گا. تب تک کے لیے آپ سب کو بیسٹ آف لک میری طرف سے. اور فوکس آن یور گولز، فوکس آن یور ٹارگٹ 15,000 30 فارمز. اس کو اپنے وال پیپر پہ لگا لیں، اس کو روز دیکھا کریں جب تک کہ آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا. آج 5 ہے، نیکسٹ 5 30 ڈیز 30 فارمز آپ کا ٹارگٹ ہے. اگر آپ اچیو نہیں کر پاتے تو سوری،
میری محنت پھر ضائع ہے. آپ پر محنت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دیں کسی بھی طرح. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.